بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی ڈیئر اینڈ ریسپیکٹڈ ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان محمد زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیملی یوٹیوب چینل عزیز یو کے ولاگز۔ دنیا کے چاہے کسی بھی خطے سے آپ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے، اللہ پاک کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ تو دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو بھی بڑی انفارمیٹو، بڑی ہی معلوماتی ہوگی، اور جو دوست سکپ کر کے ویڈیو دیکھتے ہیں وہ بہت سی معلومات سے محروم ہو جاتے ہیں، انفارمیشن سے محروم ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کمنٹ سیکشن میں آ کر سوالات کرتے ہیں کہ یہ پروسیس کیسے ہوگا، یہ ویزا کیسے ملے گا، یہ کام کیسے ملے گا۔ میں انہی دوستوں کے سوالات کے جوابات دوں گا جو ویڈیو پوری دیکھ کر مجھ سے سوال کریں گے۔ تو اب جلدی جلدی کرتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو کا آغاز۔ میری آج کی ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جو معاشی طور پر سروائیو نہیں کر رہے، جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، بے روزگار ہیں، یا جو کوئی ہنر مند ہیں اور وہ اپنے کام کے سلسلے میں پریشان ہیں، اور وہ یو کے، کینیڈا، امریکہ کے کوشش کر چکے ہیں اور ان کو کوئی خاص طرح کامیابی حاصل نہ ہو سکی، اور اکثر نوجوان اپنی فیملی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، باہر جا کر کمانا چاہتے ہیں، اور وہ پڑھے لکھے بھی ہیں اور ہنر مند بھی ہیں، اور جو ویل آف ہیں، کاروباری ہیں، کام کا سلسلہ اچھا چل رہا ہے، روزگار اچھا ہے، ان کو تو میں کبھی بھی اپنا وطن، اپنا دیش چھوڑنے کی ایڈوائز نہیں کروں گا۔ تو دوستو، جس ملک کے بارے میں آج آپ کو بتانے والا ہوں وہ یورپ کا بڑا ہی امیر ملک ہے، اور اگر آپ وہاں چلے جاتے ہیں تو آپ کی فیملی کا فیوچر بن سکتا ہے، اور یہ آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہترین ثابت ہوگا۔ اور اس ملک میں کرائم کا ریٹ بھی بہت کم ہے، اور یہ سب سے زیادہ یورپ میں ایک سیفسٹ ملک سمجھا جاتا ہے۔ اس ملک کی مضبوطی کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ملک کا پاسپورٹ اسٹرانگیسٹ پاسپورٹ کی لسٹ میں دنیا میں چوتھے نمبر پر رینک کرتا ہے۔ دنیا کے مضبوط ترین ملکوں میں اس کی رینکنگ چوتھے نمبر پر آتی ہے، اور جو لوگ یہاں کے شہری ہوتے ہیں وہ دنیا کے 190 ممالک میں ویزا فری انٹری بھی کر سکتے ہیں بغیر ویزے کے۔ اس بات سے آپ اس ملک کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور جس ملک کی میں بات کر رہا ہوں اس کی نیبرنگ کنٹری میں جرمنی، فرانس اور ہالینڈ ہے۔ یہاں پر کرنسی یورو چلتی ہے، اور یہاں کی زبان جو ہے وہ انگلش زیادہ تر استعمال ہوتی ہے۔ اور یہ ملک ہے بیلجیم، جو یو کے مقابلے میں ڈبل بینیفٹس یہاں سے ملتے ہیں، اور یہاں پر جو سیلری ہے وہ آپ کو منتھلی تقریباً پاکستانی 8 سے 10 لاکھ روپیہ ملتے ہیں۔ آج دوستو، اس ویڈیو میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں ڈسکس کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ کو بیلجیم جانے کا مکمل طریقہ بتاؤں گا، آپ کو ویزا کیسے ملے گا، اور وہاں پر جاب کے مواقع سب سے زیادہ کہاں ہیں، اور اس سوال کا جواب میں بھی آپ کو دوں گا کہ آپ یہاں پر اکیلے جانا ہے یا اپنی فیملی کو ساتھ لے کر جانا ہے، اور یہ ساری معلومات میں آپ کو دوں گا۔ جاب اپرچونٹی کی بات کروں تو یہاں پر سب سے زیادہ جاب اپرچونٹیز جو ہیں وہ ہوٹلنگ اور ریسٹورنٹس اور ٹیک اویز کی ہیں، کیونکہ یہ ایک ٹورسٹ ملک ہے، اور یہاں پر سال میں تقریباً 15-20 لاکھ لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت ملک ہے، اور یہاں یہ ٹورسٹ کے لیے بڑا ہی اٹریکٹیو ہے۔ ارے دوستو، جہاں اتنی بڑی تعداد میں ٹورسٹ جائیں گے تو وہاں پر ہوٹلنگ کی بزنس تو ظاہر عروج پر ہوگی۔ اگر آپ شیف ہیں، ہوٹل یا ریسٹورنٹ میں کام کر سکتے ہیں، یا اس شعبے میں آپ کو مہارت ہے، آپ ویٹر کا کام کر سکتے ہیں، آپ ٹل پر کام کر سکتے ہیں، آپ کسٹمرز کو سرو کر سکتے ہیں، آپ ہوٹل کے لیے ایز اے اکاؤنٹنٹ بھی کام کر سکتے ہیں، اور ایز اے مینیجر بھی آپ کو جاب مل سکتی ہے۔ اگر آپ ان میں سے کسی بھی جاب میں ماہر ہیں تو آپ کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے بیلجیم کے لیے اپلائی کرنے کا۔ اور اس ملک میں ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں بھی بہت ہائی ڈیمانڈ ہے۔ اگر آپ نرس ہیں، کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں، ڈسپینسر ہیں، فارمسٹ ہیں، مڈ وائف ہیں، تو آپ کو ایک اچھی جاب مل سکتی ہے ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ میں، اور ان کی جو سیلری ہے وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ اور اس ملک میں فارمنگ یعنی جو کسان پیشہ ہوتے ہیں، جو ایگریکلچر کا یعنی کہ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، اگر اس شعبے میں بھی آپ کو کوئی ایکسپیرینس ہے، آپ کی کوئی اٹیچمنٹ ہے،
اور اگر آپ نے ایگریکلچر میں ڈپلومہ کیا ہوا ہے اور اگر یہ تعلیم آپ نے حاصل نہیں کی ہوئی لیکن آپ کو اس کا ایکسپیرینس ہے تو اس شعبے میں بھی آپ کو جاب حاصل کرنے کے بہت زیادہ مواقع اس ملک میں موجود ہیں۔ اس سے آگے میں آپ کو جو بتانے والا ہوں وہ ہے کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں اور یا آپ کم پڑھے لکھے ہیں، اس ڈپارٹمنٹ میں کنسٹرکشن میں آپ کے سب کے لیے بہترین مواقع ہیں۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ کو ایز اے سول انجینئرنگ آرکیٹیکٹ اچھی جاب مل سکتی ہے، اور آپ الیکٹریکل انجینئر ہیں تو پھر بھی اچھی جاب آپ کو ملنے کا چانسز ہیں۔ اور اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں یا کم پڑھے لکھے ہیں لیکن آپ کو سکل آتا ہے، آپ کے پاس ہنر ہے، جیسے کہ آپ پلمبر ہیں، جوائنر ہیں، برک لیئر ہیں، یا آپ ویلڈر ہیں، آپ پینٹنگ ڈیکوریٹنگ جانتے ہیں، جیسے دیواروں کو پینٹ کیا جاتا ہے، ان کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے جب مکمل کرتے ہیں، آپ دروازے کھڑکیاں بنانے میں ہنر مند ہیں، آپ ٹائلنگ کا کام جانتے ہیں، ماربل کا کام جانتے ہیں، رینوویشن کا کام اگر جانتے ہیں، آپ شٹرنگ کا کام جانتے ہیں، اور یہ سب کنسٹرکشن کے متعلقہ کام اگر آپ کے پاس ان میں سکل ہے تو آپ کو اچھی جاب مل سکتی ہے اس ملک میں۔ تو دوستو، اس کے علاوہ اس ملک بیلجیم میں ڈپارٹمنٹل سٹورز بھی بہت ہیں، سپر مارکیٹس ہیں، جیسے ہمارے ملکوں میں بھی ہوتی ہیں، جیسے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں بھی ہیں۔ اور اگر اس میں بھی آپ کو کوئی ایکسپیرینس ہے، سیلز مین، کیشر، اس میں آپ کو بلنگ کی جاب مل سکتی ہے، ٹل پر کام کرنے کی جاب مل سکتی ہے، ایز اے مینیجر جاب مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس ملک میں فوڈ ڈیلیوری کا کام بھی بہت زیادہ ہے، آپ فوڈ ڈیلیوری گاڑی میں بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس پیڈل بائک ہو، موٹر بائک ہو، اس پر بھی آپ فوڈ ڈیلیوری کر سکتے ہیں، اور یہاں پر فوڈ ڈیلیوری کرنے والے ٹھیک ٹھاک سیلری کماتے ہیں۔ اب دوستو، کوشچن یہ ہے کہ آپ کو جاب کیسے ملے گی؟ آپ کو جاب ملے گی تو آپ کو ویزا ملے گا۔ اس کے لیے میں لنک اپنے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، وہاں سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایک تو آپ اپنی سی وی اور دوسرا یورپ فارمیٹ کور لیٹر آپ نے اچھا سا تیار کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کسی سی وی ایکسپرٹ کی مدد بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور جب آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اپنا نام، اپنا ایڈریس، اپنی ڈیٹ آف برتھ، اپنا ای میل ایڈریس اور اپنا فون نمبر آپ نے ضرور لکھنا ہے۔ اگر آپ کو جاب کے لیے سلیکٹ کیا جاتا ہے تو آپ سے ای میل یا فون کے ذریعے رابطہ کیا جاتا ہے، آپ کا مختصر سا انٹرویو ہوتا ہے، اور پھر امپلائر آپ کو ورک پرمٹ بھیج دیتا ہے، اور آپ نے جاب آفر لیٹر، اپنا ویلڈ پاسپورٹ جس کی بنیاد 6 مہینے سے زیادہ ہو، اپنا NIC نادرا کارڈ، آپ نے اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ، ہیلتھ سرٹیفکیٹ اور 2 پاسپورٹ سائز فوٹوز لے کر بیلجیم کی ایمبیسی میں جانا ہے، اور آپ نے وہاں جا کر جمع کروانا ہے، اور 10 سے 15 دن میں آپ کو بیلجیم کا ویزا مل جاتا ہے۔ اور اگر آپ وہاں پر جاتے ہیں تو بعد میں آپ اپنی فیملی کو بھی بلا سکتے ہیں۔ یہ بڑا ہی سیف ملک ہے آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے۔ اگر آپ وہاں 5 سال رہتے ہیں تو 5 سال کے بعد وہاں کی نیشنلٹی بھی آپ کو مل جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ جس ملک میں، جس بھی یورپین ملک میں چاہیں آپ جا سکتے ہیں۔ باقی رہی آپ کی قسمت اور آپ کا نصیب۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب اپنے میزبان محمد زاہد کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔ يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا لا